قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعے کا ذکر کیا ہے جس کو واقعہ معراج کہا جاتا ہے۔ 15واں پارہ وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ 15ویں پارے کا جو آغاز ہے وہ واقعہ معراج سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے کر گئی من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اور یہ سفر ہم نے اس لیے کروایا تاکہ ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھا سکیں۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، یہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھا سکیں۔ سورۃ النجم جو 27ویں پارے میں ہے اس میں معراج کا واقعہ بہت تفصیل سے اللہ نے ذکر کیا ہے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى، یہ جو آیات ہیں ان میں اللہ نے بہت تفصیل سے معراج کے واقعے کو ذکر کیا ہے۔ آج اس کے حوالے سے گفتگو کرنے کا مقصد دو تین باتیں ہیں۔ کچھ غلط فہمیاں ہیں اس کے حوالے سے اور کچھ کرنے کے کام ہیں، دونوں کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ معراج کا واقعہ اس پر ساری امت کا اجماع ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے معراج کروایا ہے، اس پر اتفاق ہے پوری امت کا۔ اور مورخین نے لکھا ہے کہ یہ معراج حضور کو 5 نبوی کو ہوا تھا۔ 5 نبوی کا مطلب نبوت کے 5ویں سال، نبوت کے 5ویں سال حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو معراج پر لے جایا گیا تھا۔ لیکن یہ معراج کس مہینے میں ہوا، اس میں مورخین کے 36 اقوال ہیں، 36، کہ یہ کس مہینے میں ہوا ہے یہ معراج کا سفر۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ رمضان میں ہوا، بعض مورخین کہتے ہیں ربیع الاول میں ہوا، بعض کہتے ہیں رجب میں ہوا، مختلف اقوال ہیں۔ کوئی طے شدہ تاریخ امت کے پاس محفوظ نہیں ہے کہ ساری امت اس پر متفق ہو کہ یہ اس تاریخ کو ہوا تھا، نہ اس سے پہلے نہ اس سے بعد۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس واقعہ معراج کے بعد 18 سال اس دنیا میں موجود رہے، اس واقعے کے بعد بھی 18 سال۔ لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں کبھی معراج کی رات کو خصوصی طور پر سیلیبریٹ نہیں کیا گیا، منایا نہیں گیا۔ حضور کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں، اور منایا اگر گیا ہوتا، دیکھیں شریعت کے جتنے احکام ہیں نا جو کسی خاص دن یا خاص مہینے کے ساتھ متعلق ہیں، تو وہ خاص دن اور خاص مہینہ امت نے محفوظ کیا ہے۔ مثال کے طور پر روزے رمضان میں رکھنے ہیں، تو اب اس پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ رمضان کا مہینہ کون سا ہوتا ہے؟ رمضان کا مہینہ وہ ہوتا ہے جو شعبان کے بعد آتا ہے۔ اور آپ کو کوئی ایسا قول نہیں ملے گا کہ امت میں کوئی فقیہ یا کوئی عالم اٹھ کے یہ کہے کہ نہیں روزے تو رکھنے ہیں 30 دن کے، لیکن وہ شوال کا مہینہ ہے، رمضان کا نہیں ہے، یا وہ شعبان کا مہینہ ہے، رمضان کا نہیں ہے، وہ رجب کا ہے، کوئی کسی کا اس میں کوئی اختلاف، اس لیے کہ یہ عبادت خاص ہے ایک وقت کے ساتھ، تو اس وقت کو بھی اللہ نے محفوظ فرمایا ہے۔ ایام بیس کے روزے رکھے جاتے ہیں۔ ایام بیس کہا جاتا ہے ہر اسلامی مہینے کی 13، 14 اور 15،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی کا معمول تھا کہ آپ ہر اسلامی مہینے کے ان 3 دنوں میں روزہ رکھا کرتے تھے. ان کو کہا جاتا ہے ایام بیز، 13، 14 اور 15. اب اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ ایام بیز کے دن کون سے ہیں. سب کا اس پر اتفاق ہے کہ ایام بیز کے دن کون سے ہیں، 13 تاریخ، 14 تاریخ اور 15 تاریخ ہر اسلامی مہینے کی. کسی کا اختلاف نہیں ہے. 10 محرم کا روزہ ہے، اس کی فضیلت ہے، تو کسی کا اس میں اختلاف نہیں ہے کہ 10 محرم کا روزہ رکھنے کی کوئی فضیلت. سب کہتے ہیں کہ 10 محرم کا روزہ رکھنے کی فضیلت ہے، اور دن متعین کر کے بتاتے ہیں کہ اس دن کا روزہ رکھنے کی فضیلت ہے. شب قدر ہے، تو شب قدر کی فضیلت کے بارے میں کسی کا کوئی اختلاف. قرآن نے خود کہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر. تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تاریخ جن جن چیزوں کی، لیلۃ القدر کے بارے میں تو حضور نے بتا دیا نا کہ عشرہ اخیرہ کی طاق راتوں کے اندر اللہ نے شب قدر کو محفوظ کر لیا ہے. اور اس کی تعیین کیوں نہیں ہوئی، اللہ نے متعین کر کے کیوں نہیں بتایا کہ یہ رات ہے شب قدر، اس کی ایک پوری تفصیل ہے جو احادیث میں مذکور ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بتلایا ہے امت کو کہ اللہ نے اس رات کو متعین کر کے کیوں نہیں بتایا کہ یہ شب قدر ہے، مبہم کیوں چھوڑ دیا. اس کے پیچھے ایک پوری حکمت ہے جو حدیث میں مذکور ہے. تو جب کوئی عبادت کسی خاص وقت کے ساتھ، کسی خاص زمانے کے ساتھ، کسی خاص مہینے کے ساتھ ہوتی ہے تو امت اس وقت کو بھی محفوظ کر کے رکھتی ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر وہ عبادت ادا نہیں ہو سکتی. اب رمضان کی عبادت رمضان کے بغیر ادا نہیں ہو سکتی، تو امت نے محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے. تو یہ جو مورخین کا اختلاف ہے معراج کے واقعے کی تاریخ میں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں اس دن کو منانے کا، اس دن کو سیلیبریٹ کرنے کا یا اس رات کو سیلیبریٹ کرنے کا کوئی رواج، کوئی کلچر نہیں تھا. اور نہیں ہمیں کسی روایت سے ملتا ہے کہ فلاں صحابی نے شب معراج منائی یا فلاں صحابی نے شب معراج منائی. کہیں کوئی ضعیف روایت بھی نہیں ملتی اس بارے میں. اور ایک بات یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ جو 27ویں شب ہے رجب کی، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے پہلے بھی لوگ اس دن کو بڑی اہمیت دینے لگے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو پتا چلا کہ کچھ لوگوں نے 27 رجب کا روزہ رکھنا شروع کیا ہے، تو وہ جا کے زبردستی روزہ توڑواتے تھے ان کا. یہ صحیح روایات سے ثابت ہے کہ حضرت عمر کو پتا چلا کہ لوگ 27 رجب کا روزہ رکھتے ہیں اور اس کو فضیلت والا دن سمجھ کے رکھتے ہیں. ایک تو ہے کوئی آدمی 27 رجب کو روزہ رکھتا ہے اس نیت سے کہ بھائی روزہ ہے، عبادت ہے، جیسے میں 26 کو رکھ سکتا ہوں، 25 کو رکھ سکتا ہوں، تو 27 کو بھی رکھ لیا تو ٹھیک ہے. لیکن اس نیت سے کہ اس کی کوئی خاص فضیلت ہے، اس کا کوئی خاص اجر ہے، اس کا کوئی خاص ثواب ہے، ایسی کوئی چیز ہمیں روایات میں نہیں ملتی. ایک اصولی بات تو یہ سمجھنی چاہیے، یہ بات ضرور ہے کہ یہ رجب اور شعبان دونوں مہینے، حدیث میں آتا ہے نا جب رجب کا مہینہ آتا تھا تو حضور یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ ہمیں شعبان اور رجب کے مہینے میں برکت عطا فرما اور رمضان تک پہنچا. اس حدیث کی تشریح میں محدثین نے لکھا ہے کہ اس دعا کا بنیادی مقصد امت کو یہ تعلیم دینا ہے کہ رجب کے مہینے میں رمضان کی تیاری شروع ہو جانی چاہیے. جب انسان کو اللہ اس مہینے میں برکت عطا فرما دیں گے تو اس کو رمضان تک پہنچا دیں گے اور رمضان کا فائدہ بھی اس کو مل جائے گا.
برکت کی جو ڈیفینیشن ہے نا کہ برکت ہوتی کیا ہے، ہم لوگوں کو کہتے ہیں نا مبارک ہو آپ کو، یہ جاب مبارک ہو، یہ کاروبار مبارک ہو، یہ مبارک، یہ برکت، ہم اس کو یہ دعا دے رہے ہوتے ہیں کہ اللہ آپ کو برکت دے، یہ مبارک ہو کا مطلب ہے۔ تو برکت کے دو بنیادی ایلیمنٹس ہیں۔ پہلا ایلیمنٹ کہ وہ چیز صحیح استعمال ہو، وہ چیز صحیح استعمال ہو، پہلی چیز۔ دوسرا ایلیمنٹ کہ اس سے جو مطلوبہ فائدہ ہے، جو فائدہ اس سے مطلوب ہے، وہ اس سے حاصل ہو جائے۔ برکت اور کثرت میں فرق ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ برکت عطا کروں گا، تو ایک کوانٹٹی ہوتی ہے، ایک کوالٹی ہوتی ہے۔ تو برکت کا تعلق کوانٹٹی کے ساتھ نہیں ہے، برکت کا تعلق کوالٹی کے ساتھ ہے، کہ اگر چیز کم بھی ہے لیکن اس کی کوالٹی اچھی ہے، اس کا معیار اچھا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ نے کسی کو پیسہ دیا ہے، اب اس کا پتہ کیسے چلے کہ پیسے میں برکت ہے یا نہیں؟ پہلا ایلیمنٹ کیا ہے کہ پیسہ استعمال کہاں ہو رہا ہے، پیسہ استعمال کہاں ہو رہا ہے۔ جو پیسہ لگانے کی جگہ اسلام نے بتائی ہے وہاں استعمال ہو رہا ہے یا اس کے علاوہ کہیں اور استعمال ہو رہا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، پیسے سے جو مطلب تھا انسان کا، پیسہ انسان کسی مقصد کے لیے کماتا ہے کہ اس کو راحت مل جائے، اس کو سکون مل جائے، اس کی زندگی میں اطمینان آ جائے، وہ خوشحال ہو جائے، اس کی ٹینشن، بے چینی، پریشانیاں ختم ہو جائے۔ آیا اس پیسے کے آنے کے بعد یہ ساری چیزیں اس کو حاصل ہو گئیں؟ اس کی بے چینی ختم ہو گئی، اس کو اطمینان نصیب ہو گیا یا نہیں ہوا؟ اس معیار پر کوئی بھی آدمی کسی بھی نعمت کو جج کر سکتا ہے۔ وہ گھر کی نعمت ہے، وہ بیوی کی نعمت ہے، وہ اولاد کی نعمت ہے، وہ پیسے کی نعمت ہے، وہ صحت کی نعمت ہے، کوئی بھی نعمت، کہ اس نعمت میں اللہ نے برکت عطا کی یا نہیں کی۔ تو اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ یا اللہ رجب اور شعبان کو میرے لیے برکت والا بنا دے۔ اس کا کیا مطلب؟ کہ اس مہینے کو جہاں استعمال کرنا چاہیے میں اس کو وہاں استعمال کر لوں، اور اس مہینے کا جو فائدہ حاصل ہونا چاہیے وہ فائدہ مجھے حاصل ہو جائے۔ اگر کوئی آدمی رجب اور شعبان کو وہاں استعمال کر لے، ان دو مہینوں کو جہاں ان کو استعمال کرنا چاہیے، اور ان دو مہینوں سے وہ فائدہ، وہ ایڈوانٹیج، وہ بینیفٹس حاصل کر لے جو اس مہینے سے حاصل کرنے چاہیے تھے، اٹ مینز کہ اس کو ان مہینوں کی برکت حاصل ہو گئی۔ اور اگر ان دو میں سے کوئی ایک چیز مسنگ ہے، یا تو وہ اس کو صحیح استعمال نہیں کر سکا، یا وہ اس سے جو اس کا ایک حقیقی فائدہ تھا وہ حاصل نہیں کر سکا، اس کا مطلب وہ اس مہینے کی برکت حاصل نہیں کر سکا۔ تو ان مہینوں کا صحیح استعمال کیا ہے؟ ان مہینوں کا صحیح استعمال ہے کہ آدمی اپنے آپ کو رمضان کے مہینے کے لیے تیار کرے۔ دیکھیں دنیا میں آج ہر جگہ بات کی جاتی ہے مینجمنٹ کی، پلاننگ کی، کہ آپ کوئی بھی کام کریں تو پلاننگ سے کریں۔ کہا جاتا ہے نا کہ کوئی کام اگر آپ پلاننگ سے کریں تو اس میں پیسے کے اعتبار سے 1 اور 6 کا فرق ہوتا ہے، 1 اور 6 کا فرق ہوتا ہے، اور وقت کے اعتبار سے 1 اور 10 کا فرق ہوتا ہے۔ یعنی اگر کوئی کام آپ پلاننگ سے کریں گے تو آپ اگر بغیر پلاننگ کے کرتے آپ کے 600 روپے لگتے، پلاننگ کے ساتھ وہ کام کریں گے تو آپ کے 100 روپے لگیں گے۔ بغیر پلاننگ کے آپ کام کرتے تو آپ کے 10 گھنٹے لگتے، پلاننگ کے ساتھ وہ کام کریں گے تو آپ کا 1 گھنٹہ لگے گا۔ کہا جاتا ہے نا کہ ہارڈ ورکنگ سے زیادہ سمارٹ ورکنگ پہ آنا چاہیے۔ کہتے ہیں نا ہارڈ ورکنگ الگ چیز ہے، سمارٹ ورکنگ الگ چیز ہے۔ کسی مثلا آپ کوئی بوتل کھول رہے ہیں، کوئی آپ نے ڈھکن کھولنا ہے،
اس کا ایک خاص طریقہ ہے کہ اگر آپ اس کو اس طریقے سے کھولیں گے تو 2 سیکنڈ میں آپ اس کو کھول دیں گے، اور ایک ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں اس کو کھولنا کیسا ہے، تو آپ کبھی ہتھوڑی اٹھائیں گے، تو کبھی آپ چھینی اٹھائیں گے، تو کبھی آپ کچھ کریں گے، ممکن ہے وہ اس میں آپ کا 1 گھنٹہ بھی لگ جائے کھلے پھر بھی نہیں۔ تو اس کے لیے ہارڈ ورک نہیں چاہیے، اس کے لیے کیا چاہیے؟ سمارٹ ورک چاہیے۔ تو رمضان کا مہینہ تو اسلام میں بہت مقدس، بہت فضیلت والا مہینہ ہے۔ تو اگر ایسے اپڑ دپڑ میں ہم شروع کر دیں اس کو، بس رمضان آیا اور بس مسجدوں میں آ گئے، اچھی بات ہے۔ یہاں ایک بات میں یہ بھی عرض کر دوں، پچھلے جمعے مجھے ایک ساتھی نے کہا، ہمارے بعض لوگ جب نیک بنتے ہیں نا، تو یہ نیکی کا گھمنڈ، یہ نیکی کا تکبر بعض اوقات ان کی نظر میں دوسروں کو کم تر بنا دیتا ہے۔ کہتے ہیں نا یہ رمضانی مسلمان پھر آ گئے مسجد میں، یہ رمضان والے پھر آ گئے، یہ جمعے والے پھر آ گئے۔ تو ایک صاحب دوست مجھے بتانے لگے کہ ہمارے ایک دوست اسی طرح گئے، پتہ نہیں جمعہ پڑھنے یا رمضان میں، تو کسی نے کہا کہ پھر آ گئے رمضان میں۔ اس نے کہا یار آئندہ کے بعد جاؤں گا ہی نہیں، گھر میں ہی پڑھوں گا رمضان کی نماز بھی۔ یہ نیکی کا تکبر ہے۔ نیکی کا کیا ہے؟ تکبر ہے۔ بھائی ایک آدمی اگر جمعے کی نماز پڑھ رہا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہفتے میں جو 6 دن وہ نماز نہیں پڑھ رہا اچھا کر رہا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو ہے کہ یہ کام کر کے اچھا کر رہا ہے، تو اچھائی کی تو حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ آپ اس کو تانا دے رہے ہیں۔ کوئی اگر رمضان میں بھی آتا ہے تو جو آدمی پورا سال مسجد میں آتا ہے اس کو چاہیے اس کو گلے سے لگائے، اس کو سینے سے لگائے، اس کو ویلکم کرے، اس کو مرحبا کہے، اس کو خوش آمدید کہے، بجائے اس کے کہ ہم اس کو تانا دینا شروع کر دیں۔ پھر رمضان شروع ہو گیا، پھر تم آ گئے، 2 دن بعد پھر تم مسجد سے غائب ہو جاؤ گے، پھر جمعہ آ گیا، پھر تم مسجد آ گئے۔ یہ اسلام کا طریقہ ہرگز نہیں ہے۔ اس طرح کا نیکی کا تکبر بعض اوقات انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ کیا پتا اللہ اس کی وہ ایک نماز قبول کرے اور آپ کی ساری زندگی کی نمازوں کو منہ پہ مار دے۔ کیا گارنٹی ہے کسی کے پاس؟ کوئی گارنٹی ہے کہ میں اگر ساری نمازیں پڑھ رہا ہوں تو میری ساری نمازیں مجھے کہیں پہنچا دیں گی، اور اس نے ایک پڑھی تو وہ قبول نہیں ہوگی؟ کیا پتا وہ ایک نماز قبول ہو جائے اور وہ ساری زندگی کی نمازیں منہ پہ مار دی جائیں۔ کہتے ہیں نا اس نیکی، وہ نیکی جو انسان کو تکبر میں مبتلا کرے، اس سے 1000 گنا بہتر ہے وہ گناہ جو انسان کا دل توڑ کر اس کو اللہ کی طرف متوجہ کر دے۔ یہ کیسی نیکی جس نے اللہ سے غافل کر کے، جو نیکی اللہ سے غافل کرے وہ کیسی نیکی؟ نیکی کا مقصد تو جو اللہ کی طرف متوجہ کرے۔ تو کوئی اگر نیکی کا کام، چھوٹے سے چھوٹا نیکی کا کام بھی کر رہا ہے نا، ہماری ذمہ داری ہم اس کو اپریشیٹ کریں، ہم اس کی حوصلہ افزائی کریں، ہم اس کو کہیں بھئی آپ نے بہت بڑا کام کیا۔ جب آپ اس کو سینے سے لگائیں گے، اس کی حوصلہ افزائی کریں گے، تو وہ اور خوش دلی کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ مسجد میں آئے گا۔ ہر آدمی کا اپنا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے نا، ہر آدمی کا اپنا الگ خاندانی بیک گراؤنڈ ہے، تعلیمی بیک گراؤنڈ ہے، ہر آدمی الگ بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتا ہے۔ آپ یا میں، یہ آپ کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو، یہ اپنے آپ کو بھی میں مخاطب کر رہا ہوں، ایک معاشرے کی بات کی جا رہی ہوتی ہے جب آپ کہا جاتا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کو خدا نخواستہ کوئی بلیم کرنا مقصد ہے۔ جب ہم کسی کو، یعنی ہر آدمی کو میں اپنے معیار پہ نہیں تول سکتا کہ اس کا لباس ایسے ہوگا جیسے میرا لباس ہے، اس کی ٹوپی ایسی ہوگی جیسے میری ٹوپی ہے، اس کی پگڑی ایسی ہوگی جیسی میری پگڑی ہے، اس کی نماز ایسی ہوگی جیسی میری نماز ہے، یا یہ ایسے بن کر آئے گا مسجد میں جیسے میں چاہتا ہوں۔ دیکھیں ایک تو ہے سٹینڈرڈ اور معیار کہ کیسے آنا چاہیے، وہ ایک چیپٹر ہے کہ انسان جب مسجد میں آئے تو کوشش کرے اچھا لباس پہنے۔ حدیث میں آتا ہے جمعے کے دن آدمی جو اس کے پاس دستیاب کپڑے ان میں سے اچھے کپڑے سلیکٹ کر کے پہنے،
جتنے کپڑے موجود ہیں ان میں سے جو سب سے اچھے کپڑے وہ جمعے کے دن پہننے چاہیے. خوشبو لگا لے, غسل کر لے, نہا لے, مسواک کر لے, ناخن کاٹ لے, ہر طرح سے صفائی حاصل کر کے جمعے کی نماز کے لیے آئے. یہ تو ایک مسنون طریقہ ہے. لیکن اگر کوئی آدمی اس مسنون طریقے کو پورا نہیں کرتا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ گناہگار ہے. اس کو یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ اس نے ایک فضیلت والا کام نہیں کیا. اس کے پاس چانس تھا کہ وہ مثال کے طور پر 100 نمبر حاصل کر لیتا, اس نے 80 نمبر حاصل کیے, 100 حاصل نہیں کیے. اور جب آپ اس کی حوصلہ افزائی کریں گے, اس کو بتائیں گے, تو ہو سکتا ہے وہ 80 سے 85 پر آ جائے, 85 سے 90 پر آ جائے, 90 سے 95 اور 100 پر آ جائے. ایک چیز ہمیشہ یہ یاد رکھنی چاہیے, ابھی رمضان آ رہا ہے نا, تو رمضان کی تیاری کے لیے یہ بات بھی نوٹ کر لینی چاہیے کہ رمضان میں کبھی کسی کو تانا نہیں دینا, کبھی کسی کو تانا نہیں دینا. خدا نہ خواستہ اگر کسی کے تانے کی وجہ سے کسی نے مسجد آنا چھوڑ دیا, ذمہ دار کون ہوگا؟ کسی نے نیکی کا کام کرنا چھوڑ دیا, ذمہ دار کون ہوگا؟ اور کیسے ہم اللہ کے سامنے جواب دیں گے؟ اور دوسری بات, میں ان لوگوں سے, ان نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں, ان بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی اگر آپ کو کوئی تانا دیتا ہے تو آپ نماز اللہ کے لیے پڑھ رہے تھے یا اس شخص کے لیے پڑھ رہے تھے؟ رمضان کا روزہ آپ نے اللہ کے لیے رکھا تھا یا اس شخص کے لیے رکھا تھا؟ جمعے کی نماز آپ نے اللہ کے لیے پڑھی تھی یا اس شخص کے لیے پڑھی تھی؟ وہ آپ کو 1000 تانے دے, آپ ایک نیکی کے کام کی اللہ نے توفیق دی ہے, آپ کہیں میں یہ نیکی کا کام کرتا رہوں گا. اگر کوئی مجھے تانا دے میں پھر بھی جمعے کی نماز مسجد میں آ کے پڑھوں گا, کوئی مجھے تانا دے میں رمضان میں نمازیں پھر بھی مسجد میں آ کے پڑھوں گا. چاہیے تو یہ ہے کہ اس تانے سے انسان یہ سبق حاصل کرے کہ میں جمعے کی نماز پڑھتا ہوں, ابھی اور نمازیں بھی پڑھوں گا. میں رمضان میں مسجد میں آتا ہوں, ابھی باقی نمازوں میں بھی مسجد آؤں گا. اس کا الٹا مطلب لینا نہیں تو آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ نماز ہم اللہ کے لیے پڑھتے ہیں, یہ روزہ ہم اللہ کے لیے رکھتے ہیں, یہ تراویح ہم اللہ کے لیے پڑھتے ہیں, کسی اور کے لیے نہیں پڑھتے. کوئی خوش ہوتا ہے, کوئی ناراض ہوتا ہے, کوئی تانا دیتا ہے, کوئی تعریف کرتا ہے, ہماری بلا سے. ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. ہمیں تو یہ دیکھنا چاہیے شریعت کا حکم کیا ہے, دین کا حکم کیا ہے, اسلام ہمیں تعلیم کیا دیتا ہے. تو دونوں طرف افراط و تفریط اور دونوں طرف کی بے اعتدالی کی وجہ سے بعض اوقات اس کا جو رزلٹ نکلتا ہے وہ اچھا نہیں نکلتا. تو ایک تو ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے, معاشرے میں کوئی چھوٹے سے چھوٹا اچھا کام کر رہا ہے نا, اس کی حوصلہ افزائی, جو بھی نیکی کا کام کسی بھی فیلڈ میں کسی بھی میدان میں کر رہا ہے اس کی حوصلہ افزائی کریں. کوئی ایک پانی کا قطرہ تو چلیں, ایک بوند ہی صحیح, نہ ہونے سے تو بہتر ہے. تو یہ جو رجب اور شعبان کا مہینہ ہے, اس میں ہم نے رمضان کی تیاری کرنی ہے. اور رمضان کی تیاری ہم کیسے کریں گے؟ ایک تو ہے نا استقبال رمضان. استقبال رمضان ایسے نہیں ہوگا کہ آپ یا میں ہم گھروں کو قمقموں سے سجا دیں, لائٹیں لگا دیں, گلیاں سجا دیں کہ رمضان آ رہا ہے. استقبال رمضان کا تعلق ہماری پریکٹس کے ساتھ ہے, عمل کے ساتھ ہے, کہ رمضان کا مہینہ کیوں آتا ہے اور اس میں جو جو کام کیے جاتے ہیں وہ مجھے کتنے آتے ہیں. رمضان میں تلاوت کی جاتی ہے نا قرآن کی, قرآن کو اللہ نے رمضان میں نازل کیا, مجھے قرآن کی تلاوت آتی ہے یا نہیں آتی؟ میں قرآن صحیح تجوید کے ساتھ صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھ سکتا ہوں یا نہیں پڑھ سکتا؟ ہر آدمی اپنے آپ کو بہتر جانتا ہے. اگر میں نے تجوید نہیں پڑھی ہوئی, میں نے قرآن نہیں پڑھا ہوا, تو ابھی سے مجھے فکر ہو کہ بھائی رمضان تک میں نے اپنے تلفظ ٹھیک کرنا ہے.
امام صاحب کے پاس بیٹھ کر، قاری صاحب کے پاس بیٹھ کر، کسی سے وقت لے کر کہ ڈیلی آپ نے مجھے آدھا گھنٹہ دینا ہے یا آپ سے میں یہ وقت لوں گا. آج کل تو ہزاروں آپ کو آن لائن اس طرح کی چیزیں مل جاتی ہیں. آپ کو یوٹیوب پر ایسے چینلز مل جاتے ہیں جو آپ کو تجوید سکھاتے ہیں، آپ کو تلفظ سکھاتے ہیں، آپ کا قرآن درست کرتے ہیں. مواد کی کمی نہیں ہے، کمی صرف ہمارے اندر احساس کی ہے. بس جب انسان طے کر لے کہ میں نے اپنا قرآن ٹھیک کرنا ہے، تلفظ، تجوید، تلاوت. حدیث میں آتا ہے اقرأ القرآن بلحون العرب واصواتها، قرآن کو ایسے پڑھو جیسے عرب پڑھتے ہیں. قرآن کو ایسے پڑھو جیسے عرب پڑھتے ہیں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو ایسا پڑھ سکتے ہیں؟ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سٹینڈرڈ بتایا، معیار بتایا. تو پہلی چیز رمضان اور قرآن، یہ دونوں ان کا بڑا آپس میں تعلق ہے. تو رمضان کے آنے سے پہلے پہلے قرآن سیکھنا ہے ہم نے. تلفظ، تجوید، تلاوت، قرات، پہلی چیز. دوسرے نمبر پر رمضان کی تیاری میں اہم ترین کام جو علماء نے لکھا ہے، حرام مال سے اپنے آپ کو بچانا ہے. خدا نہ خواستہ اگر کسی کا کوئی کام، کوئی جاب، کوئی کاروبار، کوئی ایکٹیویٹی ایسی ہے جس سے اس کی انکم کے اندر حرام کا ایلیمنٹ شامل ہو رہا ہے، وہ ابھی سے یہ طے کر لے کہ رمضان شروع ہونے تک میں اپنے آپ کو اس حرام سے چھٹکارا دلا دوں گا. جب رمضان سٹارٹ ہوگا تو میری آمدنی میں 1% بھی حرام کا نہیں ہوگا. حدیث میں آتا ہے حرام کھانے والے شخص کی عبادت، دعا، نماز، روزہ، حج کچھ قبول نہیں ہوتا. دیکھیں، ایک ہوتا ہے نوافل کا اہتمام کرنا، ایک ہوتا ہے فرض ادا کرنا اور حرام سے بچنا. سب سے پہلا درجہ یا سب سے اہم کام یہ ہے کہ انسان فرائض ادا کرے اور حرام سے بچے. نوافل، سنن، مستحبات کا درجہ اس کے بعد ہے. تو اس چیز کی کوشش، یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی رمضان تک اپنی جان حرام سے نہیں چھڑا سکا، اس کو یہ کرنا چاہیے کہ رمضان کا مہینہ گزارنے کے لیے کسی سے حلال پیسے قرض لے لے، لیکن ان حرام کے پیسوں سے رمضان کا مہینہ نہ گزارے. کسی کو کہہ دے کہ یار رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، میرا منتھلی رمضان کا مثال کے طور پر 80,000 روپے خرچہ ہے، یا آپ مجھے قرض دے دو میں آپ کو دے دوں گا، لیکن حرام کے پیسوں سے رمضان کا مہینہ نہ گزاریں. دیکھیں، اسلام، میں بار بار یہ بات عرض کرتا ہوں، رسومات کا نام نہیں ہے، چند مخصوص چیزوں کا نام نہیں ہے. اسلام ایک پریکٹیکل دین ہے. حضور نے فرمایا یا اللہ مجھے رجب کے مہینے میں برکت عطا فرما. رجب کے مہینے کی برکت یہ ہوگی کہ ہم رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں اور رجب اور شعبان کے اوقات کو ہم اس مقصد میں خرچ کریں، اس مقصد میں سپینڈ کریں، یہ اوقات، یہ مہینے، کہ ہم رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں. جب رمضان کا مہینہ شروع ہو، ہم قرآن کریم کی تلاوت سیکھ چکے ہوں، قرآن کریم کا تلفظ سیکھ چکے ہوں، حرام سے اپنے آپ کو بچا چکے ہوں. کسی کا حق ہے، وہ حق ہم ادا کرنے کے لیے کوئی پلاننگ کر چکے ہوں. دیکھیں، ہمارے ہاں شب معراج منائی جاتی ہے، لیکن معراج پر حضور کو جو پیغام، جو میسیجز دیے گئے تھے، اس کو ہم فراموش کر دیتے ہیں. معراج پر سب سے اہم عبادت حضور کو کیا عطا ہوئی تھی؟ نماز. حضور کو اللہ نے اپنے پاس بلایا. یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے اس کا حکم حضرت جبریل کے ذریعے نازل نہیں کیا، خود بلا کے عطا کی کہ یہ نماز تحفہ ہے. تو شب معراج منانے سے ہم پکے مسلمان بنیں گے، یا شب معراج میں جو نماز کا تحفہ ملا تھا اس نماز کی پابندی کرنے سے ہم اچھے مسلمان بنیں گے؟ حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا مجھے جہنم کے کچھ مناظر دکھائے گئے. میں نے دیکھا لوگوں کے ناخن ہیں جو تانبے اور لوہے کے ہیں، اور وہ اپنے سینے اور اپنے چہرے کو ان ناخنوں سے نوچ رہے ہیں. میں نے حضرت جبریل سے پوچھا یہ کیا ہے؟ حضرت جبریل نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے بھائی کی غیبت کیا کرتے تھے.
یہ شب معراج منانا ہوگا اگر ہم آج سے یہ عزم کر لیں کہ آج کے بعد میں کسی کی غیبت نہیں کروں گا. اور حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ان کے ہونٹوں کو آگ کی قینچیوں سے کاٹا جا رہا تھا. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. حضور فرماتے میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ حضرت جبریل نے فرمایا یہ آپ کے امت کے وہ خطیب ہیں جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے خود اس پہ عمل نہیں کرتے تھے. آج سے ہم یہ عزم کریں کہ ہم جو بات زبان سے نکالیں گے خود بھی اس پر عمل کی کوشش کریں گے. تو یہ معراج کا درس ہے. حدیث میں آتا ہے میں نے ان لوگوں کو دیکھا جن کے منہ میں پتھر لقمہ بنا بنا کر ڈالے جا رہے تھے. میں نے حضرت جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ حضرت جبریل نے فرمایا جو دنیا میں سود کھایا کرتے تھے. یہ ہے معراج منانا, یہ ہے شب معراج کو سیلیبریٹ کرنا. اگر ہم چاہتے ہیں ہم اس کو سیلیبریٹ کریں, نماز کی پابندی, غیبت سے اپنے آپ کو بچائیں, نیکی کا کام خود بھی اس پر عمل کریں, دوسروں کو بھی اس کا حکم دیں, حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. اگر ہم ان چیزوں کی نیت کر لیتے ہیں, ارادہ کر لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ ہمیں ان مہینوں کی برکتیں بھی عطا کرے گا اور رمضان کی برکتیں بھی عطا کرے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.